ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی اور ایک بولنے والے بندر کی کہانی ہے۔ اس کہانی کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی زمانے میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو بہت خوبصورت تھا، ہر طرح سبزہ تھا۔ یہ خوبصورت اور ہرے بھرے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بہت بڑا جنگل تھا، کوئی جانور نہ تھا، صرف بندر ہی تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ان بندروں کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے۔ وہ اس بندر کے آگے نماز پڑھتے تھے۔ سارے گاؤں نے بندر کے آگے سر جھکا کر دعائیں مانگی۔ انہوں نے ان بندروں کو کھانا دیا۔ اپنے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں کیلے کے بہت درخت لگائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو کیلے بہت پسند ہیں، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں وہاں بندر بھی ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور انہیں یہ بستی نظر آئی تو اس بستی میں آئے۔ جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، درختوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرح سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی نظر درختوں کے اوپر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ وہ اللہ والے کنویں سے پانی لیتے ہیں اور وضو کیا، ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اپنی بستی والوں کو بتانے لگا کہ دیکھو جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے کھڑے ہیں، جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں۔ جب وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ گاؤں والے وہاں کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزرتا تھا تو سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے یہاں رک جاؤں۔ وہ بستی کا سردار کہنے لگا، کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو کیا میں یہاں کچھ دنوں کے لیے رک سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اس کو جان سے مار دیتے یا بندروں کے آگے زخمی کر کے ڈال دیتے، تو وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ مگر ان اللہ والوں کی زبان میں نہ جانے ایسی کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے، آپ یہاں رک سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کیا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، آپ جب چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کیوں ایسا کروں گا، اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے۔ وہ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، ان بزرگ کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے درختوں سے کیلے اتارے۔ کیلے اتار کے انہوں نے اللہ والے کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہنے لگے، آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارا سردار اس بستی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اللہ والے مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا۔ ان اللہ والوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کیلے کھا رہے تھے۔ ان کی نظر اوپر درخت کے اوپر پڑی، وہ سب بندر ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے ان بندروں کو دیکھ کر مسکرائے
انہوں نے پیٹ بھر کر کیلے کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد وضو کیا۔ وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں بستی کا سردار کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ جس بندر کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ بندر سو رہا تھا۔ زبردستی اس کو جگا کر سجدہ کر رہے تھے۔ سجدے سے اٹھ کر وہ اس بندر سے دعائیں لینے لگے۔ سب نے دعائیں مانگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ وہ بستی کا سردار بولا، دیکھو یہ بزرگ ہر وقت کھڑا ہی رہتا ہے، یہ آرام بھی کھڑے ہو کر کرتا ہے، یہ سوتا بھی کھڑے ہو کر ہے۔ چلو آج دیکھتے ہیں آخر یہ کرتا کیا ہے۔ جب اللہ والے نے نماز مکمل کی تو وہ بزرگ بستی کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ آخر تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ جس طرح تم کرتے ہو اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا، ہم تو بندروں کو خدا مانتے ہیں، آخر تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میرا خدا اللہ ہے، میں اسی واحد اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، باقی 4 نمازیں اور ہیں۔ مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا سردار غصے میں آ گیا اور چلانے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن ہو، ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، بستی میں رہنے کے لیے جگہ دی، ہم نے تمہیں کھانا دیا، تم یہاں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو، تم ایک احسان فراموش انسان ہو، تم نے ابھی نہیں دیکھا کہ ہم ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں، جس کو تم سجدہ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے بولے، ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ واحد لا شریک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جس بندر کو تم سب نے ابھی سجدہ کیا ہے وہ سو رہا تھا، زبردستی گھنٹیاں بجا بجا کر اس کو جگایا جا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں ان کیلوں کی وجہ سے ہیں، اگر آج یہ کیلے کے درخت ختم ہو جائیں تو یہ بندر یہاں سے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے اور نہ ان کو اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر بستی کا سردار بولا کہ تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کو سجدہ کریں، کس کو نہ کریں؟ ہمارے خدا کی تو نے بڑی ہی بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو سردار کہنے لگا، اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر پھینک دو۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، سردار کیوں نہ ہم اس کو بندروں کے آگے پھینک دیں جس طرح ہم پہلے دشمنوں کو پھینکا کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو ہم نے اتنی عزت دی، اس نے ہمارے ہی خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، اس کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دو۔ ان میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھے اور ان اللہ والوں کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی وقت طوفان آیا، آندھی زور زور سے چلنا شروع ہو گئی۔ اس جنگل میں جتنے بھی کیلے کے درخت تھے سارے کے سارے اکھڑ گئے، تمام درخت ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے جیسے کوئی تنکے اڑ رہے ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن چکا تھا، وہاں کنویں میں جو پانی تھا ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ لوگ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر چیز، ہر نعمت ختم ہو چکی تھی، صرف بندر موجود تھے۔ جب ان گاؤں والوں کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، بستی کی تمام نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف میدان ہی میدان تھا۔ ان سب کے چہرے اڑے ہوئے تھے اور سب پریشان کھڑے تھے۔ اللہ والے کا چہرہ بالکل سکون میں تھا،
وہ لوگ دوڑے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے، یہ سب کیا ہو گیا؟ تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اڑا دے اس کو۔ اے ہمارے دیوتا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا، وہ سب کچھ واپس لا سکتا ہے، تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، جیسا کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے، تو بس اس بزرگ کو تباہ و برباد کر دے۔ اور وہ بندر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جس کو چاہے زبان دے دے۔ اللہ کے حکم سے پتھر بھی لرز جاتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں، اور وہ تو پھر ایک زبان والا بندر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ اور وہ بندر کہنے لگا، تم اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑوں جیسے درختوں کو ایک وقت میں کوئی انسان نہیں اڑا سکتا؟ یہ سب قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اتنے وزنی درخت اڑ گئے، ہم بندر اور انسان کیوں نہیں اڑے؟ بیوقوف تم ہو، ان اللہ والے کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ارے تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو بندر ہیں، کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ اس کے بعد بندر نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا کہ ہم تو اس اللہ کے محتاج ہیں، یہ درخت ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لو، ورنہ ابھی تو تم بستی سے درخت ہوا میں اڑتے دیکھ رہے ہو، ورنہ ایک دن یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بڑے بندر نے ان سب بندروں کو اشارہ کیا کہ ہم یہاں سے سب چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے درخت اور کیلے یہاں نہیں ہیں، ہم بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ بندر ان تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے؟ اس بے زبان بندر نے اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی گواہی دے دی۔ وہ اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے، اور بستی کا بوڑھا سردار دوڑا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، ہمیں معاف کر دیں۔ ایک اللہ کی گواہی تو بے زبان بندروں نے دے دی، ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہماری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر ہماری بستی کو ہرا بھرا کر دے، اس بستی کی تمام نعمتیں واپس کر دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں تو ایک اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی ان بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے، اور میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، اور وہ بے زبان جانور یہاں واپس آ جائیں اور یہ درخت دوبارہ سے اگ آئیں۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دل سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سب بستی والوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی آندھی اور طوفان چلا، اور درخت دوبارہ سے اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر اللہ والے اٹھے اور بستی والوں کو کلمہ پڑھایا، سب نے ایک ساتھ بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ وہ اللہ والے اس بستی والوں کو کہنے لگے کہ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر وہ اللہ والے کہیں اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، شریک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے سوا چاہے جس گناہ کو معاف کر دے، اور وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔